صل علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، بڑی عنایت ہے۔ اس کے نہ ختم ہونے والے کرم کے سلسلے ہیں کہ اس پاک ذات نے ہمیں پاک نبی کی امت کا حصہ بنایا، نور ایمان عطا فرمایا، شرف اسلام عطا فرمایا۔ آج پھر ایک موقع ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جمع کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اور اسی مرکز میں کم و بیش 1 سال پہلے اپنی معروضات کو پیش کرنے کا موقع ملا تھا اور آپ حضرات کی محبتوں کو سمیٹنے کی ایک خوبصورت بہار دیکھی تھی۔ میں دعا گو ہوں، قلباً لساناً، حضرت قبلہ علامہ قاری محمد یونس صاحب کے لیے جو بڑی دیانت کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو امام و خطیب اور مدرس کی حیثیت سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت تا قیامت نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ ایک شرف کی بات ہوتی ہے۔ شرف عربی زبان میں آنر کو کہتے ہیں، شرف۔ اسی سے لفظ شریف آتا ہے، اسی سے پھر لفظ اشرف آتا ہے، اور اسی سے شرافت آتا ہے، اور اسی سے لفظ مشرف بھی بنتا ہے۔ یہ سب کے اندر اللہ کی طرف سے جو عنایت ہو، مہربانی ہو، کرم نوازی ہو، عزت افزائی ہو، اس کو شرف کہتے ہیں۔ اور میں اس کو شرف سمجھتا ہوں کہ ہم زمین کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، ہم سے اللہ اس تبلیغ کے کام کو لے کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں یہی منصب ہے، یہی وظیفہ ہے۔ اور وظیفہ بھی اصل میں وظیفہ ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو وظیفہ نہیں کہتے، اس کو وظیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں۔ وظیفہ اصل میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا وظیفہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ صرف تسبیح تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی شاخیں تبلیغ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغ سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان بن کے سوچیں تو مبلغ بننا خدا کی عنایت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے سب سے برگزیدہ حسین ترین اشخاص و بندگان کو جو فریضہ سونپا ہے، وہ فریضہ تبلیغ ہے، وہ فریضہ تبلیغ ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول، جن کو اللہ پاک نے فریضہ تبلیغ عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ مبلغ ہیں، سمجھ لو کہ ان پر
نبی پاک کی عنایت ہے کہ یہ منصب تو ان کا ہے، لیکن ان کے منصب کی خیرات ان کے غلاموں کو بھی عطا کی جا رہی ہے۔ اور جہاں یہ منصب شرف و مقام کا منصب ہے، وہیں یہ بڑے امتحان کا بھی منصب ہے۔ یاد رکھو، جس چیز میں عزت زیادہ ہو اس میں امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ صرف ایک حصے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کے لیے عزت بہت ہے، اسی منصب میں آپ کے لیے خطرات بھی بہت ہوتے ہیں، اسی میں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کے مدار بھی بہت ہوتے ہیں، اسی منصب میں آپ کے لیے احتیاط اور غور و فکر کے معیار بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے مسند تبلیغ پر بیٹھنا یہ کرم بھی ہے، عطا بھی ہے، مہربانی بھی ہے، یہ شرف بھی ہے، توقیر بھی ہے، تعظیم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی منصب امتحان بھی ہے، یہی منصب آزمائش بھی ہے، یہی منصب ایک ابتلا بھی ہے۔ اور جس آدمی نے اس کرسی کے دونوں جانب کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے شرف اور امتحان ان دونوں کو ساتھ لے کر اس کرسی کی عزت کا لحاظ رکھا، یاد رکھو اس کے لیے پھر آخرت میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، دنیا میں اس کے لیے اللہ افتخار پیدا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ تبرکن پڑھی ہے، یہ موضوع نہیں ہے، تبرکن پڑھی ہے، لیکن میں اس کو موضوع کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہونا یہ تقاضا دینیہ ہے، اور ساتھ رہنا امر ربی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کوئی لاکھ نیک ہو، کوئی لاکھ متقی ہو، لیکن وہ معیت کے فیض سے خالی ہے تو کونوا مع الصادقین کے عظیم عہدے سے بھی خالی ہے۔ ہر آدمی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حتیٰ کہ اللہ کے ولی بھی تنہا نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے سے بڑے ولیوں کے ساتھ ہوتے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر یہ جسمن ساتھ نہ ہو تو روحن ساتھ ہوتے ہیں، مزاجن ساتھ ہوتے ہیں، یہ معنن ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے، اور ساتھ نہ ہو تو بتاؤ کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، اگر ساتھ نہ ہو کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ جب تک دو جسم قریب نہ آئیں کوئی نظام چلتا نہیں۔ ابھی اگر میں یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں تو جمعہ کہتے ہی ساتھ کو ہیں، بھائی جمعے کا مطلب ہی اس کو یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اسی لیے یوم الجمعہ ہے۔ تو یہ جو جمعیت ہے یہ ساتھ ہونے کی علامت ہے، اور جب تک آدمی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھیں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ساتھ کے بغیر نہ تبلیغ ہوتی ہے، ساتھ کے بغیر نہ تعمیر ہوتی ہے۔ اگر اس کے بغیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کی ضرورت نہ ہوتی۔ بولو نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ گھر بنانے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ساتھ رکھا ہے۔
اور آج بھی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں یہ کلام نہ کر رہا ہوتا، اور اگر یہ ساتھ نہ ہو تو خطیب خطبہ نہیں دے سکتا، اگر ساتھ نہ ہو تو امام امامت نہیں کر سکتا، اگر ساتھ نہ ہو تو خاندان بن نہیں سکتا، اگر ساتھ نہ ہو تو بتاؤ کاروبار کیسے ہوگا؟ یہ جتنی دکانیں چل رہی ہیں، جتنے بازار چل رہے ہیں، یہ جتنے نظام چل رہے ہیں، یہ ساتھ کی وجہ سے ہیں۔ تو دیکھو دنیا میں جب لوگ دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو دنیا کا نظام چل گیا۔ یہی فقیر کہتے ہیں اپنی روح کے لیے، آخرت کے لیے بھی کسی کے ساتھ ہو جاؤ، جس طرح دنیا میں کسی کے ساتھ ہونے سے تمہاری دنیا آباد ہو گئی ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، ساتھ کے بغیر بات بنتی نہیں۔ لیکن اللہ جو فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں۔ اور میں اس کو آج جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں اس کو آیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ رہو گے تو جس کے ساتھ رہو گے اس کے اندر جو کوئی مال و دولت ہوا وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ اور ہمارے ہاں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے سنی ماحول کے اندر، ہر خطیب اس کو پڑھتا ہے اور پھر تقریریں روایتی شروع کر دیتی جاتی ہیں، لیکن ساتھ رہنے سے نفع بھی ہونا چاہیے۔ اور نفع صرف یہ نہیں کہ دعائیں ہو رہی ہیں، تعویذات تقسیم ہو رہے ہیں اور صرف دم ہو رہے ہیں اور کہا جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، یہ نفع صرف دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں نفع والی مجلس وہ ہے اور نفع دینے والی شخصیت وہ ہے جو آپ کے خالی دل میں نور قرآن اور نور فرمان مصطفیٰ داخل کر، سمجھے آپ؟ تو ساتھ اس لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں اور علم کا سویرا ہو جائے، اس لیے بھی ساتھ ضروری ہے تاکہ لا علمی کے جہان سے نکل کر علم کے جہان کے ساتھ وابستگی حاصل ہو جائے۔ اور ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر جو کمی اور کمزوری ہے صاحب نظر اپنی فکر کو استعمال کر کے آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار کرے۔ یہ اس ساتھ کی ضرورت ہے، اس معیت کی ضرورت ہے، اس کمپنی کی ضرورت ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ Be among the truthful souls of Allah subhanahu wa ta'ala and get close to those people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. And they are the truthful people, the truthful men, the truthful individuals. And Allah subhanahu wa ta'ala commands in the Quran, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، and be with them, with the souls which are truthful, the individuals who are truthful. Why? Because if you will get this closeness of such people, Allah will grant you the truthfulness through them. نہیں سمجھے آپ؟ بھئی سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی سچا بن جاتا ہے، یہ ہے بات۔ اب آدمی 15 سال سے کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے روحانی، وہ چشتی بنا ہوا ہے، قادری بنا ہوا ہے، سوروردی بنا ہوا ہے، نہیں سمجھے، لیکن اس کے اندر صداقت نہیں آئی، اس کے اندر امانت نہیں آئی، اس کے اندر دیانت نہیں آئی۔ اور مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ صداقت کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے کہ جو صرف سچ بولے وہ صادق ہے، نہیں، جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہو، جس کا عمل بھی سچا ہو، جس کی زبان بھی سچی ہو، اسے صادق کامل کہا جاتا۔ اچھا جو آدمی ہاتھ سے ظلم کرے
اس کا ہاتھ سچا نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اور جو آنکھ سے برائی دیکھے اس کی آنکھ سچی نہیں ہے، اور جو کان سے برائی سنے اس کا کان سچا نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ عمل کے اندر بھی جھوٹ اور سچ ہوتا ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے وہ عمل کے لحاظ سے سچا ہوتا ہے، اور جو زبان سے سچ بولے وہ زبان کے لحاظ سے سچا ہوتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قول میں بھی سچے ہیں اور فعل میں بھی سچے ہیں۔ سچے بات سمجھے آپ؟ اب جو سچا بننا چاہتا ہے تو بتاؤ، سچ کے لیے آپ کو جھوٹ کی فیکٹری میں تو نہیں جانا، بولو نا۔ اگر آپ کو سچائی کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو اس شخصیت کی ضرورت ہے جس نے سچائی کو اپنا لباس بنا لیا ہے، جس نے سچائی کو اپنا مزاج بنا لیا ہے، جس نے صداقت کو اپنا معمول بنا لیا ہے، اور جس نے سچائی کو اپنی طبیعت بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے زبان کا جھوٹ بھی ختم ہوتا ہے اور عمل کا جھوٹ بھی ختم ہوتا ہے، یعنی قولن بھی وہ مومن کامل بن جاتا ہے، فعلن بھی مومن کامل بن جاتا ہے۔ حضرات، تو اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا نتیجہ کیا ہوا کہ سچوں کے ساتھ رہنے سے عمل میں بھی بہتری آتی ہے، قول میں بھی بہتری آتی ہے، اور حالت میں بھی بہتری آتی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ جو صادق ہے وہ سچ بولے گا اور تم سچ سنو گے، اور سچ سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے علم میں اضافہ سچائی کا ہوگا۔ تو دیکھو پھر سچوں کا یہ کتنا بڑا فیض ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے سچائی کا فیض عطا کر دیا جاتا۔ حضرات، میں نے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ میں جو دیا گیا وقت ہے اس میں 3 روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے جو مسائل مترشح ہوتے ہیں اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا بیان آپ کے سامنے کروں گا۔ تینوں جو روایات ہیں اس کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ، اور میں سامنے اصل عبارت اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میری بات میں میری ہوائے نفسی شامل نہ ہو، بلکہ کلام نفسی موجود، نہیں سمجھے؟ ہوائے نفسی نہ ہو بلکہ کلام نفسی موجود ہو۔ اور الحمدللہ جو کلام میرے سامنے ہے اس میں کلام نفسی بھی ہے اور کلام لفظی بھی ہے، اور یہ کلام میرا نہیں، یہ مصطفیٰ کا کلام۔ اور یاد رکھو، نبی کے دیوانے جب بھی نبی کی بات آئے تو وہ صرف سر کے کان نہیں کھولتے، وہ دل اور روح کے کان بھی کھول لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، اگر آپ if you want to test your faith and if you want to know what is the level of your belief, then there is a criterion, one of the criterion۔ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ کوئی کہے نبی پاک نے فرمایا، اور یہ کوئی آپ کے کان میں آواز پڑی اور پھر بھی آپ اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہیں، تو سمجھ لو آپ کے ایمان کا درجہ بھی بہت کمزور ہے، چونکہ عاشق کے سامنے محبوب کا نام لیا جائے وہ سب کو چھوڑ کے اپنے محبوب کی بات سنتا ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ہماری سرشت اور عادت کیا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو ہمارے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نبی کی حدیث سنائی جائے تو ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لطف نہیں آ رہا۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہدایت کے لیے سنا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے سنا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اس سے بڑا کوئی کلام نہیں، اور اللہ کے کلام کے بعد اگر روئے زمین میں کسی کا کلام معتبر ہے، محتشم ہے، مکرم ہے، تو وہ کلام محمد الرسول اللہ، اس سے بڑا اور کوئی کلام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کی تشریح کو نبی کے کلام کے حوالے کر دیا، نہیں سمجھے؟ اللہ نے اپنے کلام کی تشریح کو
نبی کے کلام کے حوالے کر دیا، اور گویا اللہ پاک نے کسی اور کو یہ شرح کرنے کی صلاحیت ایسی نہیں دی جیسے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کا جتنا فیض ہے وہ حدیث مصطفیٰ میں نکھر کے باہر آ جاتا ہے اور ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن نبی ہریرہ، یہ حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا جس پر سورج طلوع ہوا ہے، فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ بھائی ہر دن پر سورج طلوع ہوتا ہے؟ بولو، کوئی دن ایسا ہے جس پر سورج طلوع نہ ہوا؟ کوئی ایسا دن ہو سکتا ہے؟ بھائی دن ہوتا ہی تب ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، ورنہ دن کیسے ہوگا؟ تو دن کا تحقق طلوع شمس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر شمس کا طلوع نہ ہو تو دن کا تحقق بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا دن کا دن ہونا سورج کے طلوع ہونے پر موقوف ہے، یہ کنڈیشنل ہے۔ اگر سن رائز نہ ہوا تو پھر ہم اس کو ڈے ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جو دن جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہو وہ تو سارے دن ہیں، لیکن جو سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کیا فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام؟ The best of all days is Friday. The superior to all days is the day of Friday. سب سے بلند ترین دن اور اعظم ترین دن سارے دنوں میں وہ کون سا دن ہے؟ بولو، جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ اب دیکھو یہ دن اور رات اگر ہم اس کا ظاہر دیکھیں، اصلاً اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بولو بھائی، اصلاً یعنی اصالتاً دن اور رات میں فرق نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ دن کسے کہتے ہیں؟ دن کسے کہتے ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے کو۔ اور رات کسے کہتے ہیں؟ سورج کے۔ یہ تو ہر روز ہوتا ہے، بولو نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصالتاً دن اور رات سب برابر ہیں، کیونکہ دن کی اصل کیا ہے؟ دن کی اصل سورج کا طلوع ہے، اور رات کی اصل کیا ہے؟ رات کی اصل سورج کا غروب ہے۔ تو وہ تو ہر دن میں ہوتا ہے، بولو نا، اور وہ ہر رات میں بھی ہوتا ہے۔ ہر رات میں سورج غروب ہوتا ہے، ہر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو پھر اصالتاً کسی دن اور کسی رات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ بے واسطہ کہ واسطے کے اعتبار سے پھر ان میں فرق آ جاتا ہے کہ دن ویسے تو سورج کے طلوع ہونے کو کہتے ہیں اور رات تو ویسے غروب ہونے، سورج کے غروب ہونے کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی واسطہ آ جائے تو وہی دن پھر اپنے دن ہونے میں دوسروں سے افضل ہو جاتا، کسی واسطے کی وجہ سے، وسیلے کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ یوم الجمعہ کی فضیلت سے بھی مسلک حق اہل سنت والجماعت کا ایک خوبصورت عقیدہ، جس میں وسیلے کے قائلین کے لیے ایک نوید جاں فضا ہے، وہ یہ کہ دن اور رات اصل میں نہ افضل ہوتے ہیں نہ مفضول ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن افضل ہوتا ہے تو کسی وسیلے سے ہوتا ہے، کوئی رات افضل ہوتی ہے تو وسیلے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے پتہ چلا کہ ویسے تو سارے انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن واسطہ درمیان میں آ جانے سے کوئی ایک انسان سارے انسانوں پر افضل قرار دیا جاتا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ بولو بھائی، انسان اب سارے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک نے انسان پیدا فرمایا، حضرات سب انسان ہیں، لیکن
ان میں جب واسطہ آیا تو واسطے کی وجہ سے وہ موصوف ہو گئے، اور جب موصوف ہوئے تو پھر وہ عام نہ رہے، مخصوص ہو گئے، موصوف ہونے کی وجہ سے مخصوص ہو گئے۔ تو جب مخصوص ہوئے تو اب ہم نے جسد نہیں دیکھنا، ہم نے ناک نقشہ نہیں دیکھنا، ہم نے پیشانی و بینی نہیں دیکھنی، ہم نے کان و زبان نہیں دیکھنے، ہم نے قد و قامت نہیں دیکھنی، ہم نے لباس نہیں دیکھنا، ہم نے اس کا علاقہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اس کے اندر جو واسطہ ہے اسے دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے اس میں خاصیت آ جاتی ہے۔ لہذا اگر صورتاً دیکھو تو نبی پاک بنی ہاشم میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے صورت والے ہیں، لیکن اس صورت والوں میں ایک واسطے والا محمد اللہ نے ایسا پیدا فرمایا کہ 7 زمین و 7 آسمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسری طرف محمد رسول اللہ ہو تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں افضل کون ٹھہرے گا۔ حضرات پتہ چلا تو واسطے کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے، بولو، واسطے کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ بولو بھائی کون سا دن ہے؟ خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا، یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ اب دیکھو اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج تو چڑھا ہے لیکن کچھ اور بھی بڑے واقعات ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا خلق آدم، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، حضور نے فرمایا اسی جمعے کے دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اب بولو اس میں واسطہ آ گیا کہ نہیں؟ پہلے صرف دن تھا، لیکن افضل بننے کا سبب دن ہونا نہیں ہے۔ اگر دن ہونا سبب ہو تو پھر ہفتہ بھی افضل ہونا چاہیے، اتوار بھی افضل ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی دن ہے، پھر سوموار بھی افضل ہونا چاہیے کہ وہ بھی دن ہے، پھر منگلوار بھی افضل ہونا چاہیے کہ وہ بھی دن ہے، لیکن بیچ میں واسطہ آنے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اس دن میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ تخلیق فرمایا اسی دن میں، تو علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے آگے بھی کچھ بیان کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ بہت سارے اقوال ہیں لیکن ایک قول جو بڑا اچھا قول ہے، وہ فرمایا ایک جمعے والے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے جسم کا پتلا تیار فرمایا، اور پھر آگے آنے والے جمعوں میں سے جس جمعے کو چاہا اسی تن کے اندر اللہ نے روح کو داخل فرمایا۔ تو گویا خلق جسد آدم بھی جمعہ کا دن ہے، اور نفخ روح آدم بھی اسی دن کے اندر ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ لہذا تخلیق جسد آدم کے لیے بھی جو دن چنا گیا وہ جمعہ ہے، اور نفخ روح آدم کے لیے جو دن چنا گیا وہ بھی جمعہ ہے۔ پتہ چلا جمعے کو اللہ پاک نے جو سارے دنوں میں افضل بنایا، تو اس کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن میں تخلیق آدم کا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جب بنا لیا گیا آدم علیہ السلام کو، جب تیار کر دیا گیا، جب جسد کے اندر روح کو داخل کر دیا گیا، فرمایا اس کے بعد فِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اسی دن جمعہ میں اللہ پاک نے انہیں بنانے کے بعد، زندگی دینے کے بعد ادھر ادھر نہیں رکھا، جنت میں داخل فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا، اور پھر آگے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا۔ حضرات قابل غور عبارت ہے، اور جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کسی 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا، اور ہمارے لیے یہ فیضان کم ہے کہ وہی لفظ آج
ہم گناہگاروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو کسی وقت میں خود نبی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ یہ تو شرف ہے نا بھائی، اسی لیے تو شرف کہتا ہوں۔ شرف اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا آنر کیا ہے؟ اس سے بڑا آنر کوئی نہیں ہے کہ نبی پاک کی بات جو ان کی زبان سے نکلی ہے، آج ہم گناہگاروں کی زبان سے بھی وہی بات نکل رہی ہے۔ تو فرمایا وفیہ اخرج منہا، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھی لایا گیا۔ کہاں بھیجا گیا؟ زمین پر۔ تو کیا یہ بھی شرف کی بات ہے؟ بھئی جنت میں رہنا آنریبل سٹیٹس ہے یا جنت سے نکلنا آنریبل سٹیٹس؟ بولو نا۔ یا تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا میرے کو سمجھان نہیں ہو رہا، بولنے کوئی نہیں ہو۔ بولو، جنت میں رہنا یہ افضل ہے یا جنت سے باہر جانا افضل ہے؟ رہنا ہے نا۔ تو پھر نبی پاک فرماتے ہیں جمعے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں سے آدم علیہ السلام باہر آئے ہیں۔ بولو، اس میں سے باہر آئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا، حضرات میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں کہ صرف عیش و عشرت میں رہنا صاحب ایمان کا کام نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے آزمائش آئے تو اسے بھی وہ خدا کی رحمت سمجھ کے سینے لگا لیتا۔ بتاؤ، اللہ کے نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائش آئی کہ نہیں؟ یہ ایک آزمائش بھی ہے، لیکن آزمائش کی بات الگ ہے۔ اصل میں حکمت کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر لانے کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی خلافت جو سونپی ہے، اس خلافت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے چونکہ فرشتوں سے کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفتن، فرمایا زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی فرمایا انی جاعل فی الجنت خلیفتن، فرمایا میں نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ اب بولو، خلافت شرف ہے کہ نہیں؟ یہ بولو۔ ارے اگر خلافت شرف ہے تو اس کے لیے مقام وہ زمین ہے۔ اللہ پاک نے وہ شرف خلافت دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو جس دن جنت سے زمین کی طرف روانہ کیا وہ جمعے کا دن۔ اب بولو، شرف ہوا کہ نہیں؟ تو پتہ چلا نبیوں کا جنت میں رہنا بھی شرف ہے اور جنت سے باہر رہنا بھی شرف ہے۔ وہ آئے اس لیے تاکہ منصب خلافت ان کو سونپا جائے، اور وہ آئے تو اس کے بعد تبلیغ کا آغاز ہوا۔ بولو، شرف ہے کہ نہیں؟ وہ آئے تو پھر وحی کا آغاز ہوا، وہ آئے تو نبیوں رسولوں کی پیدائش شروع ہو گئی، وہ آئے تو آسمانی کتابوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ آئے تو نظام شریعت متحقق ہو گیا، وہ آئے تو نبیوں کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، وہ آئے تو لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پتہ چلا جمعے کے دن ان کا جنت سے باہر جانا بھی یہ صرف عیب کی بات نہیں ہے بلکہ عین کمال ہے۔ کیا ہے بولو؟ عین کمال ہے۔ تو فرمایا وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر لایا گیا اور زمین کی طرف انہیں لے جایا گیا، اور فرمایا، حضور نبی پاک نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر جمعے کے دن میں۔ پتہ چلا جمعے کے دن ہی قیامت کا دن بنا دیا گیا ہے، اور قیامت کسی اور دن نہیں آ سکتی، جمعے کے دن ہی آنی ہے۔ بولو، اب اللہ کی طرف سے نبی پاک کے ذریعے ساری کائنات کو ایک بہت بڑا راز بتا دیا گیا کہ قیامت نہ ہفتے کو آئے گی نہ اتوار کو آئے گی، یہاں تک کہ جمعرات تک کے سارے دنوں میں یہ قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ تو جس دن قیامت آئے گی وہ جمعے کا دن ہوگا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت کا آنا بھی شرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے آنے کے بعد جنہوں نے خدا کو راضی کر لیا ہے خدا انہیں راضی کر دے گا۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، جو خدا کو اس جہان میں راضی کرے اس جہان میں خدا اسے راضی کرتا ہے۔ لہٰذا ہاں، جو خدا کے باغی ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، جو گستاخان نبی ہیں، جو گستاخان خدا ہیں، جو منکران ایمان ہیں، ان کو قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی ہے اور جنہوں نے محمد کے ساتھ محبت کے تعلق بنائے ہیں، یاد رکھو یہ دن ان کے لیے رحمت کا دن ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی ساری آزمائشوں کے بعد اب ابدی طور پر وہ جنت کی بہاروں میں مزے لینے کے لیے جانے والے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد یہ ایک حدیث آپ کو پیش کی ہے، ایک حدیث اور سماعت فرما لیں، لگتا نہیں کہ وقت کے اندر ہم تیسری حدیث کو بھی بیان کر لیں گے، اس کا تعلق بھی اب جو حدیث پیش کر رہا ہوں ابن ماجہ کی ہے۔ راوی اوس بن ابی اوس اس کے راوی ہیں، عبارت سماعت کریں، دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب جمعے کے دن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم، وہاں تو یہ فرمایا تھا ترمذی والی روایت میں کہ جس دن پر سورج طلوع ہوا افضل ترین دن ان میں کون سا ہے؟ جمعے کا۔ یہاں حضور سورج کی بات نہیں کرتے، یہاں دن کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم، تمہارے دنوں میں سے جو سب سے افضل دن ہے، فرماتے ہیں یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے بھائی؟ سب سے افضل دن ہے۔ اور آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ افضل دن کی یہ سعادت سارے دنوں میں سے، ارے آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ افضل دن کی سعادت، یہ اربوں خربوں لوگ دنیا سے گزر گئے، یہ دن کسی کو نہ ملا، یہ غلامان مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ ذرا آپ غور تو کرو، ان من افضل ایامکم، تو افضل الایام دن اگر عطا کیا گیا تو وہ نبی پاک کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اور آپ تو نہیں ہے، بولو نا، کیا ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں؟ ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا طرز، ہماری سستیاں، ہماری مستیاں اور ہماری دین سے دوریاں اور ہمارا اذانوں کے وقت سوتے رہنا اور ہمارا یاد الہی سے غافل رہنے کے باوجود بھی جمعے کا دن کی فضیلت ہمارے حصے میں آئی ہے، تو پتہ چلا اے امت یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس نبی کا کمال ہے جو سارے نبیوں میں افضل ہے۔ اس سارے نبیوں میں افضل نبی کو جو دن دیا گیا وہ سارے دنوں میں افضل۔ سمجھے کہ نہیں بات؟ لہٰذا ہمیں شرم و حیا کی ضرورت ہے کہ سب سے بلند کلام بھی ہمارے پاس، سب سے محفوظ دین بھی ہمارے پاس، سب سے افضل رسول بھی ہمارے پاس، سب سے افضل دن افضل الایام جمعہ بھی ہمارے پاس، اور سب سے افضل رات قدر والی لیلۃ القدر وہ بھی ہمارے پاس، نہیں سمجھے؟ اور یوم عرفہ بھی ہمارے پاس ہے، یوم الاضحیہ ہمارے پاس ہے، یوم الفطر بھی ہمارے پاس ہے، اور کلام ربانی بھی ہمارے پاس ہے، اور اتمام اور اکمال دین کی یہ عزت و وقار بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن عجب بات ہے، جس پر اللہ نے ساری فضیلتیں ختم کی ہیں وہ امت اتنی ہی کمزور ثابت ہوئی ہے، اتنی ہی دین سے دور ثابت ہوئی ہے، اتنی ہی اپنے محبوب نبی کے پیغامات سے بے بہرا ہو کر اپنی دنیاوی زندگی میں مست و الست بیٹھی ہے۔ پتہ چلا جس طرح میں نے کہا تھا کہ میری یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ فخر بھی ہے، یہ اعزاز بھی ہے، لیکن امتحان بھی ہے، اسی طرح اے نبی کے امت والو، آپ کے لیے نبی کا امتی ہونا اعزاز بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اس امتحان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دن تمہارے دنوں میں سے وہ جمعے کا دن ہے۔
فیہ خلق آدم، وہی بات دوبارہ دوسری روایت، اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. بولو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور فرمایا، اب اس روایت میں الفاظ تبدیل ہیں، فرماتے ہیں وفیہ قبضہ، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بھی قبض کیا گیا. جس دن میں پیدا کیا اسی دن میں ان کی روح کو بھی قبض کیا گیا، یعنی جس دن پیدا ہوئے سن اسی دن فوت بھی ہوئے سن. سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا. وفیہ النفخۃ، اور کہا اسی دن میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں، اسی دن میں وہ دم ہوگا. آپ تو ایک ہی دم جانتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک دم اور ہوگا جو اسرافیل علیہ السلام کریں گے، اور کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے گی، اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، اور کائنات ساری زیر و زبر ہو جائے گی، اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی. ایک ایسا دم بھی ہوگا، فرمایا وہ بھی جمعے کا دن ہے. وفی ساقت، اسی دن میں قیامت ہوگی. اور حضور آگے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، جس دن میں قیامت ہے، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے بھائی؟ آر یو اٹینٹیو اور ناٹ؟ I'm talking to you and I need your perfect attention. Not only attention, I need your perfect attention, wholehearted attention. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں یہ دن کون سا ہے؟ یہ جمعے کا دن کون سا ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کی روح قبض بھی کی گئی ہے. یہی وہ دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا. یہی دن ہے جس میں گرج کڑک ہوگی اور کائنات کو فنا کر دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ اسی میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اسی دن میں قیامت کو قائم کیا جانا ہے. تو حضور اب نصیحت فرما رہے ہیں، فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ. حضور فرماتے ہیں send salutations, salams and peace to me in abundance. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسے بڑے محبت کے ماحول میں جمعے کا دن ہے اور افضل الایام ہے. حضور فرماتے ہیں اس دن میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. عجب بات ہے، جس دن میں آدم پیدا ہوئے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. جس دن میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. جس دن میں اسرافیل علیہ السلام دم کریں گے اس دن میں مجھ پر درود پڑھو. جس دن میں ایک چنگھاڑ آئے گی، کائنات ہل کے رہ جائے گی، کہا تم اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو. جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے تم اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو. اور جس دن میں ان کو زمین کی طرف بھیجا گیا ہے تم اس دن میں مجھ پر درود پڑھا کرو. اور صرف درود پڑھا کرو نہیں، کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو. نبی پاک نے فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ. فرمایا اکثر کا مطلب ہوتا ہے جو کثرت میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھو. فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا پڑھا ہوا درود. تو اے جمعے میں آنے والوں، جس طرح جمعے کے دن بڑے اہتمام سے نہاتے ہو، دھوتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگا کے مسجدوں میں آتے ہو، آج کے بعد جمعے کے دن میں کثرت سے درود بھی پڑھا کرو تاکہ حکم محمدی پورا ہو جائے. کثرت سے درود پڑھا کرو. اور حضور فرماتے کیا ہیں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. فرماتے تمہارا صلات پڑھنا مجھ پر معروض ہوگا. معروض یعنی میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. پر قالو، اب دیکھو صحابہ کرام نے سوال کیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے،
रिवायत आपके सामने असल इबारत के साथ पढ़ी जा रही है, कोई किस्सा कहानी आपके सामने पेश नहीं किया जा रहा। इसलिए अपने शिकम से बोलने की आदत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कलाम करते हैं कोशिश ये होती है कि उस कलाम के पीछे या आयत कुरानी का सहारा हो या फरमान मोहम्मदी का सहारा हो। तो अब